بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. یہ آپ کا اپنا ڈیجیٹل پلیٹ فارم ہے. میں طارق متین ہوں. واللہ خیر الماکرین. اللہ سب سے بہتر تدبیر فرمانے والا ہے. وہی بچائے گا میرے دیس کو بلاؤں سے جو بارش میں شجر سے گھونسلہ گرنے نہیں دیتا، کیونکہ اس کی تدبیر تمام تدابیر کی امام ہے انشاءاللہ. اب اس ویڈیو کے موضوعات کی بات کوئکلی شروع کرتے ہیں. کافی کچھ ہے تو، اور یہ سنڈے کا دن ہے، اتنا انٹریکشن آپ سے ہوتا نہیں ہے جتنا انٹریکشن عام طور پر عام دنوں میں ہوتا ہے. تو سب سے پہلے میں یہ عرض کروں آپ سے کہ ملک میں ایک بار پھر انتخابات کروائے جائیں، عام انتخابات کروائے جائیں. یہ مطالبہ بہت زور و شور سے کیا جا رہا ہے. یہ مطالبہ پاکستان میں احتجاج کرنے میں جو دوسری سب سے بڑی طاقت ہے اس طاقت نے کر دیا ہے، اور یہ طاقت فضل الرحمان کی جماعت کی ہے. فضل الرحمان نے کہا ہے کہ ملک میں دوبارہ انتخابات کروائے جائیں. پاکستان تحریک انصاف کو ایک موقع اور دیا گیا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف اگر سڑکوں پر آنا چاہتی ہے. موجودہ قیادت کے حوالے سے بڑی بات ہو رہی ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کی موجودہ قیادت سیریس نہیں ہے. اپنے لوگ کہہ رہے ہیں کہ سیریس نہیں ہے اس بات میں بھی کہ عمران خان کو باہر نکالا جائے. تو پاکستان تحریک انصاف کی موجودہ قیادت اگر چاہتی ہے، فضل الرحمان نے بھی کہا ہے، آئیں بات کریں لیکن سنجیدگی کے ساتھ بات کریں، ہمیں بڑے تحفظات ہیں. سب سے پہلے فضل الرحمان کی بات کریں گے، لیکن اس سے پہلے یہ جو حالات ہیں، ان حالات میں میں دیکھ رہا ہوں عابد شیر علی کا بیان، میں دیکھ رہا ہوں خواجہ آصف کا بیان. یہ لوگ ٹیکسز کی بات کر رہے ہیں، یہ لوگ مہنگائی کی بات کر رہے ہیں، یہ لوگ بجلی کے بڑھتے ہوئے بلوں کی بات کر رہے ہیں، اور کہہ رہے ہیں کہ ایک عام آدمی کی زندگی مشکل ہو رہی ہے. میں دیکھ رہا تھا ازما بخاری، ان کے سامنے جو ہمارے ایکٹر راشد محمود صاحب رو رہے تھے، تو وہ بات کر رہے تھے اور ازما بخاری نے جان چھڑاتے ہوئے کہا کہ سب کے بل بڑھے ہوئے آئے ہیں. تو یہ ان لوگوں کا حال ہے. یہ لوگ عمران خان کی حکومت میں جب یونٹ 12 سے 16 کے درمیان تھا تو اس وقت یہ لوگ کہتے تھے یہ بل کون دے گا. یہ لوگ اس وقت بجلی سستی کرنے کا دعویٰ کرتے تھے، کہتے تھے یہ بل کون دے گا. اور اب بجلی کا یونٹ 70 روپے سے اوپر جا چکا ہے. اب ان سے کوئی پوچھے کہ یہ بل کون دے گا تو یہ لوگ روتے ہوئے شخص کے منہ پر کہتے سب کا بل بڑھا ہوا آ رہا ہے. تو یہ ان لوگوں کی حالت ہے. لیکن سب سے پہلے میں آپ سے عرض کروں، خواجہ آصف کو، عابد شیر علی کو، یہ جو باتیں کر رہے ہیں یہ ایسے کر رہے ہیں جیسے یہ لوگ آج بھی اپوزیشن میں ہیں. اور نواز شریف صاحب جو ہیں وہ ان کے منظوری سے، ان سے اتفاق رائے کے ساتھ یہ بل بنا ہے جو فائنانس بل ہے. تو اب اگر یہ فائنانس بل ان کی منظوری سے بنا ہے تو پھر جو ڈرامہ تھا کہ نواز شریف دل گرفتہ ہیں، دلگیر ہیں، مغموم ہیں، یہ ڈرامہ کس کے لیے کیا جا رہا ہے؟ آپ دیکھیے کہ ریزن کیا ہے. ہمارے ہاں چیف جسٹس، آرمی چیف، چیف سیکرٹری، بڑے بڑے بابو، افسران، سول، ملٹری، بیوروکریسی، باقی تمام لوگ، یہ آئینی عہدیدار، ایم این اے، ایم پی اے، سب کے سب اور ایک عام آدمی، ان کا کمپیریزن ایک سیدھا سا کمپیریزن ہے. سب سے مہنگی چیزیں کیا ہیں اس وقت؟ اس ملک میں بجلی بہت مہنگی ہے، اس ملک میں گیس بہت مہنگی ہے، اس ملک میں گاڑی، کیونکہ فیول کی قیمتیں جس طرح سے بڑھ چکی ہیں، مہنگائی جس طرح سے بڑھ چکی ہے، گاڑی کی مینٹیننس کاسٹ بڑھ چکی ہے، بہت مہنگی ہے. پیٹرول بہت مہنگا ہے اس ملک میں. پھر اس کے بعد گھر ایک سپنا، اور وہ سپنا مشکل سے مشکل تر ہوتا جا رہا ہے پورا کرنا، بہت مہنگا ہے. علاج، اس ملک میں علاج تو انتہائی مہنگا ہے، اور علاج جو فری علاج ڈھکوسلا ہے، وہ ڈھکوسلا اس سے زیادہ برا ہے کہ کوئی بھی شخص کسی سرکاری اسپتال میں جائے کسی آپریشن کے لیے، وہاں پر اپنا اندراج کروائے تو 6 سے 7 مہینے کی ڈیٹ اس کو کم وقت لگے گا تو ملے گی، ورنہ 2 سال کی ڈیٹس ملتی ہے فری آپریشن میں. سفر بہت مہنگا ہے، اور ابھی مزید مہنگا کر دیا ہے اس حکومت نے. یہ مزید 12,500 سے لے کر 3 لاکھ روپے تک کا ٹیکس لیں گے لوگوں سے، ڈپینڈنگ اپون کہ کہاں کا سفر کر رہے ہیں. اب انہی تمام چیزوں کو دیکھیے، ہمارے ایم این ایز کے لیے، ایم پی ایز کے لیے، وزیر اعظم کے لیے، ہمارے چیف جسٹس کے لیے، آرمی چیف کے لیے، بڑے بڑے سیکرٹریز کے لیے، بابوؤں کے لیے بجلی فری ہے، گیس فری ہے، گاڑی فری ہے، پیٹرول ان کا فری ہے، گھر ان کو ملتا ہے ہاؤس رینٹ الاؤنس اور گھر بھی محل جیسا، علاج ان کا فری ہے، سفر ان کا فری. اور مزید اس سفر میں ابھی پہلے 25 ٹکٹ ہوتے تھے، اب 30 ٹکٹ ہو گئے. پہلے سال کی جو ٹکٹس نہیں استعمال ہوتے تھے وہ لیپس کر جاتے تھے، اب یہ اگلے سال میں ایڈ ہوں گے. اگر 25-30 ٹکٹ سے کسی کے اس نے 20 سفر کر لیے ہیں تو 10 ہو جائیں گے، اگلے سال کے 40 ہو جائیں گے. یہ مذاق کیا جا رہا ہے اس ملک میں لوگوں کے ساتھ. تو یہ سلسلہ جس ملک میں پیٹ بھرے ہوئے لوگ ایک غریب پستے ہوئے آدمی کو اس طرح سے لوٹیں گے اور اس کا ٹیکس اور بڑھا دیں گے. وزیر خزانہ کہے گا
ٹیکسز بڑھنے سے وزیر خزانہ کہے گا ٹیکسز بڑھنے سے لوگوں پر بوجھ بڑھا ہے، تو فٹے منہ یہ لوگ پھر کیا کریں گے اس آدمی کے لیے؟ تو یہ اس ملک کی حالت ہے، اور ظاہر ہے کہ یہ انتہائی خوفناک حالت ہے۔ اب آ جائیے فضل الرحمان نے کیا کہا ہے ان حالات سے جان چھڑانے کے لیے۔ ظاہر ہے کہ کوئی نہ کوئی حکومت جس کے پاس لیجیٹیمیسی ہو، وہ حکومت کوشش کرے گی تو لوگ شاید کچھ وقت کے لیے برداشت کر بھی سکیں گے، لیکن جس کو ووٹ نہیں دیا اس سے بھی مار کھائیں، اس سے بھی جوتے کھائیں، کیوں لوگ برداشت کریں گے؟ مطلب یہ لوگ ہیں، آپ نے ان کو کتے بلی گدھا گھوڑا سمجھا ہوا ہے۔ تو فضل الرحمان نے یہ کہا ہے کہ ملک میں دوبارہ انتخابات کروائے جائیں اور الیکشن کے عمل میں فوج اور خفیہ ادارے مداخلت نہ کریں۔ فضل الرحمان نے پریس کانفرنس کی اور کہا کہ ہماری مجلس شورا کے گزشتہ اجلاس میں 8 فروری کے انتخابات کے نتائج مسترد کیے گئے۔ شورا نے عاملہ کے فیصلے کی توثیق کر دی ہے، اور وہ یہ کہتے ہیں کہ انتخابات میں اسٹیبلشمنٹ کی مداخلت کے خلاف تحریک آگے بڑھائیں گے، غیر جانبدارانہ صاف شفاف انتخابات منعقد کروائے جائیں گے، انتخابات کے عمل میں فوج اور خفیہ ادارے مداخلت نہ کریں۔ اور انہوں نے کہا کہ حکومت سے رابطے ہوئے، ان رابطوں کے بارے میں شورا نے یہ طے کیا کہ حکومت میں اتنا دم، اتنی سکت ہے ہی نہیں کہ وہ ہماری اور تمام سیاسی جماعتوں کے تحفظات دور کرنے کی پوزیشن میں ہو۔ جب تک اصولی اتفاق نہیں ہوتا، منانے اور راضی کرنے کے کیا معنی ہیں؟ یہ بات کی فضل الرحمان نے، اور کہا کہ پی ٹی آئی ایک فریق کی حیثیت ہے، ہماری بھی اور پی ٹی آئی کی بھی، تحریک انصاف کے وفود کے رابطوں کا بھی ہم نے جائزہ لیا ہے۔ پی ٹی آئی سے متعلق ہمارے ریزرویشنز ہیں، سنجیدہ تحفظات ہیں ہمارے۔ پی ٹی آئی اگر ہم سے مذاکرات کرنا چاہتی ہے تو ہم خوش آمدید تو کہتے ہیں، لیکن پی ٹی آئی نے اب تک مذاکرات کے لیے باضابطہ طور پر کوئی سیاسی کمیٹی بنائی ہی نہیں ہے، اور سنی اتحاد کونسل کے سربراہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جے یو آئی سے اتحاد نہیں ہو سکتا۔ تو آپ جب شروع نہیں کر رہے تو اس سے پہلے آپ یہ بیانات دے کر ہماری بے عزتی کر رہے ہیں، فضل الرحمان نے کہا ہے، اور کہا ہے کہ قیادت میں یکسوئی کی کمی ہے۔ پی ٹی آئی قائد کی طرف سے آنے والے وفود بات تو کرتے ہیں، مگر ابھی تک مذاکرات کی کمیٹی تشکیل نہیں دی ہے، اور یہ اپنا آپس کا ابہام، پی ٹی آئی کا، سنی اتحاد کونسل کا، یہ جو ابہام ہے، یہ ابہام دور کریں۔ فوج، پاکستان کے تمام ادارے، ان کا جو دائرہ کار ہے اس کا تعین آئین پاکستان کرتا ہے۔ سیاسی معاملات میں مداخلت ان لوگوں کے حلف کی نفی ہے، اور بہتر سیاسی ماحول تشکیل دینے میں ہماری جماعت کو کوئی ہچکچاہٹ نہیں ہے۔ جب بات ہوگی ملکی دفاع کے معاملے کی تو پوری قوم فوج کے شانہ بشانہ کھڑی ہے۔ سیاسی مداخلت اس کو آئین بھی تسلیم نہیں کرتا، نہ ہی ہم تسلیم کرتے ہیں۔ آپریشن عزم استحکام کے اعلان پر بھی اداروں میں یکسوئی نہیں پائی جاتی ہے۔ یہ بات فضل الرحمان نے کی ہے۔ ان حالات میں ایک بات ہو رہی ہے کہ یا تو قاضی فائز عیسیٰ صاحب کی توسیع ہوگی، حکومت کو ملیں گی یہ نشستیں جو حکومت کی نہیں ہیں، جن کے بارے میں آئین کہتا ہے متناسب نمائندگی کے تحت تو یہ نمبر ان کو مل نہیں سکتا، لیکن تیاری ایسی نظر آ رہی ہے۔ اور سپریم کورٹ آف پاکستان کے بیسٹ رپورٹرز، ون آف دا بیسٹ رپورٹرز حسنات ملک صاحب، وہ اسطور سے بات کرتے ہوئے کہہ رہے تھے کہ اگر قاضی فائز عیسیٰ صاحب کے پاس اکثریت ہوتی، یہ جو بینچ سن رہا ہے کیس، تو پھر قاضی فائز عیسیٰ صاحب جو ہے وہ فیصلہ دے چکے ہوتے۔ یہ جو لٹکایا جا رہا ہے، بیچ میں دن آئے ہیں، ان میں بات چیت کی جائے گی، بردر ججز سے بات کی جائے گی، ان کو منایا جائے گا کہ اس طرف آ جاؤ، تو یہ سیٹیں وہاں جا سکتی ہیں جہاں دینے کی کوشش ہو رہی ہے، وہاں دے دی گئی تو پھر توسیع ہو جائے گی۔ قاضی فائز عیسیٰ صاحب کی بھی، دیگر ججز کی بھی، ان کو یہ لالچ مل جائے گا کہ وہ سب توسیع پا رہے ہیں، قاضی فائز عیسیٰ صاحب کی بھی توسیع ہو جائے گی، اور وہ آ جائیں گے مزید عرصے کے لیے چیف جسٹس کے عہدے پر۔ لیکن اگر یہ نہیں ہوتا تو پھر ایک بازگشت اور سنائی دے رہی شہر اقتدار میں۔ وہ بازگشت یہ ہے کہ قاضی فائز عیسیٰ صاحب کو چیف الیکشن کمشنر بنایا جا سکتا ہے سکندر سلطان راجہ کے بعد۔ قاضی فائز عیسیٰ چیف الیکشن کمشنر، یعنی جس طرح سے بلے کا نشان چھینا گیا قاضی فائز عیسیٰ کا کردار، جس طرح سے جو لیول پلینگ فیلڈ ہے اس معاملے میں عدالت کا کردار تھا قاضی فائز عیسیٰ کا کردار، میری رائے میں جس طرح سے الیکشن میں دھاندلی کی قرارداد نہیں سنی گئی قاضی فائز عیسیٰ صاحب کا کردار، میری رائے میں جس طرح سے اسلام آباد ہائی کورٹ کے ججز کے خط پر کوئی کارروائی نہیں ہوئی قاضی فائز عیسیٰ صاحب کا کردار۔ پھر اس کے بعد اب یہ فیصلہ ہوا ہے کہ یہ جو مسرت ہلالی صاحبہ کی اوپن ہارٹ سرجری ہوئی، اس کے بعد تمام چیزیں رک گئی تھیں، اب شاید اس کو آگے بڑھایا جائے، تو قاضی فائز عیسیٰ صاحب کا کردار میری رائے میں تو باقاعدہ طور پر اس وقت کی جو اسٹیبلشمنٹ ہے اس سے سیم پیج پر ہے،
نون لیگ کے ساتھ حکومت کے ساتھ سیم پیج پر ہے اور نشانہ بنتی ہوئی نظر آ رہی ہے ہمیں پاکستان تحریک انصاف. تو میری رائے میں قاضی فائز عیسیٰ صاحب جو ہیں وہ کسی بھی طور انصاف پسند منصف نہیں ہے. یہ نظر آ رہا ہے, کوئی بھی دیکھ کر بتا دے گا ان کی عدالت میں جو کچھ ہوتا ہے, جس طرح سے وہ دیگر ججز کے بھی سوالات میں ریمارکس میں مداخلت کرتے ہیں, اور جس طرح سے وہ وکیل جس سے دیگر ججز سوال کر رہے ہیں اور قاضی فائز عیسیٰ صاحب اس کو چھوڑ کر بیٹھ جائیں, جب سوالات ہوں تو پھر وہ اس کے بھی ریسکیو کے لیے آتے ہیں, اور کئی دفعہ اگر وہ ریسکیو کرنے میں بھی ناکام ہو تو میں نے تو یہ دیکھا ہے کہ پھر وہ کہتے ہیں چلیں آگے بڑھیں. یعنی چھوڑ دو اس بات کو, جہاں تم پھنس رہے ہو اس بات کو چھوڑ ہی دیا جائے. یہ بھی ہم نے کرتے ان کو دیکھا ہے. تو عجیب و غریب کردار ہے. لیکن قاضی فائز چیف الیکشن کمشنر نہیں بن پائیں گے, اس لیے کہ چیف الیکشن کمشنر بننے کے لیے اپوزیشن جو ہے اس کی بھی منظوری چاہیے. تو قاضی فائز عیسیٰ صاحب جو ہیں وہ یہ کردار نہیں نبھا سکیں گے, یہ مجھے نظر آ رہا ہے. لیکن بہرحال ہمارے ہاں جس طرح سے الیکشن چوری ہوا کراچی کے, تو میں آپ کو انتخابات کے حوالے سے پہلے بھی بار بار بتا چکا ہوں. یعنی میں کراچی میں جماعت اسلامی والوں سے مل لیا, لبیک والوں سے مل لیا, میں کراچی میں جو آزاد امیدوار تھے ان سے مل لیا, پی ٹی آئی والوں سے مل لیا, ایم کیو ایم کے بھی کچھ لوگوں سے میری ملاقات وغیرہ ہو گئی. وہ کہتے ہیں کہ نہیں جیتے, پی ٹی آئی نے کراچی میں کلین سویپ کیا, جھاڑو پھیر دیا, لیکن پاکستان تحریک انصاف کو ہروا دیا گیا. پورے ملک میں یہی سب کچھ ہوا اور اس کے بعد اطمینان ہے. الیکشن کمیشن قابل احترام ہے, یہ بھی ہم نے قاضی فائز عیسیٰ صاحب کی زبان سے سن لیا. تو ایک عجیب و غریب سی چیز ہے. ان حالات میں شہر اقتدار میں ایک بات ہو رہی ہے, بڑی امپورٹنٹ ہے. یہ کہا جا رہا ہے کہ ایک ان ہاؤس تبدیلی آئی ہے. سینئر صحافی ہیں کراچی سے عارف محمود صاحب. عارف محمود صاحب جو ہیں وہ اس وقت غالباً نیوز کے ہیڈ ہیں نیوز 1 چینل میں, اور سینئر جرنلسٹ ہیں. آپ ان کو ٹویٹر پہ جا کے فالو بھی کر سکتے ہیں. عارف محمود صاحب نے ایک ٹویٹ کیا, اور ٹویٹ کر کے جو انہوں نے بتایا وہ میرے لیے بڑا امپورٹنٹ ہے. وہ یہ کہتے ہیں کہ ایک جماعت کے جو حکمران اتحاد میں شامل ہے, باپ بیٹے کے درمیان رفٹ آ سکتی ہے, تعلقات بگڑ سکتے ہیں. اب باپ بیٹا جو ہے وہ پھر ہمارے سامنے دو چیزیں آتی ہیں, ایک ہے شہباز شریف اور حمزہ شہباز, ایک ہیں بلاول بھٹو زرداری اور آصف علی زرداری. خبریں یہ آ رہی ہیں کہ یہ بات ہو رہی ہے آصف علی زرداری کی, بلاول بھٹو زرداری کی. ان ہاؤس تبدیلی کے لیے اس سلسلے میں بھی کچھ کام ہو سکتا ہے, بٹ آئی ڈونٹ بائی دس. مجھے مشکل لگتا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کو ان ہاؤس تبدیلی کا, میں نے آپ کو بتایا تھا ایک فارمولہ ہے, اس فارمولے پر آمادہ کیا جائے, پاکستان تحریک انصاف آمادہ ہو جائے تو پی ٹی آئی حکومت میں آ جائے گی, شہباز شریف کی جماعت کی چھٹی ہو جائے گی. اگر یہ ہو جائے گا اور عمران خان صاحب کو بٹھانے پر راضی کر لیا جائے گا کہ وہ جیل سے نکلیں, بیٹھ جائیں, ہاؤس اریسٹ ہو جائیں. ہاؤس اریسٹ جو ہے وہ ہاؤس اریسٹ کے اندر سب کچھ ٹھیک ہو لیکن ہو ہاؤس اریسٹ, تو اس طرح کی بھی ایک کوشش کی بات ہو رہی ہے. میرا جتنے لوگوں سے رابطہ ہوا پاکستان تحریک انصاف میں اس پلان کے حوالے سے, انہوں نے کہا کہ اول تو بہت ارلی ہے اس پر کیا کمنٹ کرنا, لیکن اگر ایسا کچھ ہوگا تو ہم اس پر راضی نہیں ہیں, نہ ہی عمران خان صاحب ایسی کسی چیز پر راضی ہوں گے. یہ صورتحال ہے. دوسرا ایک اور بات کی جا رہی ہے کہ پاکستان میں ایک پاسبلٹی اور ہے, وہ پاسبلٹی ہے سب ختم, بوریا بستر گول, چلو چھٹی کرو جاؤ. تو یہ بھی ایک پاسبلٹی ہے. ایک پاسبلٹی ہے پورے ملک میں دوبارہ الیکشن. یہ جو پورے ملک میں دوبارہ الیکشن والی پاسبلٹی ہے, یہ پھر وہی جو سال بھر کا وقت تھا, فروری, اس کے آس پاس کہیں پلس مائنس 1 مہینہ وہاں ہو سکتا ہے. یہ سال کے اختتام کی جانب بھی ہو سکتا ہے. لیکن پورے ملک میں سب کچھ لپیٹ کے دوبارہ چھٹی, عدالتوں کا رویہ دیکھتے ہوئے ایسا بھی کچھ ہو سکتا ہے. اس طرح کی بھی باتیں ہو رہی ہیں. میں نہیں سمجھتا کہ یہ ہو پائے گا, اس لیے کہ ہمارے ہاں کے حالات اب اس کی اجازت نہیں دیتے, تو یہ مجھے ہوتا ہوا نظر نہیں آ رہا. لیکن وفاقی دارالحکومت میں بڑی ٹھیک ٹھاک قسم کی افواہیں ہیں اس حوالے سے. اور آخر میں آپ کے سامنے ایک چیز رکھنا چاہوں گا, یہ بڑی امپورٹنٹ ہے. یہ ہمارے سامنے آئی ہے چیز اسلام آباد ہائی کورٹ سے, مسٹر جسٹس بابر ستار صاحب کی عدالت سے. بابر ستار صاحب کی عدالت میں یہ جو ریکارڈنگ ہے, خفیہ ریکارڈنگ ایجنسیوں کی جانب سے, اس سلسلے میں بابر ستار صاحب کی عدالت میں سماعت ہو رہی تھی. اب وہاں پر جو کچھ ہمارے سامنے نکل کر آیا ہے وہ میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں. تمام ٹیلی کام کمپنیاں لافل انٹرسیپشن مینجمنٹ سسٹم سے متعلق اپنی اپنی رپورٹس 5 جولائی تک جمع کرائیں. عدالت نے یہ حکم دیا ہے. تمام ٹیلی کام کمپنیاں یقینی بنائیں کہ لافل
इंटरसेप्शन मैनेजमेंट सिस्टम की उनके सिस्टम्स तक रसाई ना हो। टेलीकॉम कंपनियां अपना डाटा सिर्फ मुकदमात की तफ्तीश के लिए तहकीकाती इदारों से शेयर करना जारी रख सकती हैं। पीटीए लॉफुल इंटरसेप्शन मैनेजमेंट सिस्टम नामी सर्विलेंस सिस्टम से मुताल्लिक सरब मोहर लिफाफे में रिपोर्ट जमा कराए। पीटीए बताए कि यह सर्विलेंस सिस्टम कहां तनसीब किया गया है, किस किस को इस सिस्टम तक रसाई है। हमारी एजेंसीज रिकॉर्ड करती हैं, हमारी एजेंसीज कॉल रिकॉर्ड करती हैं, सिविल खुफिया इदारा भी और फौजी खुफिया इदारा भी, ये लोगों की कॉल्स रिकॉर्ड करती हैं। अदालत में ये सब कुछ आया है और हमने देखा है कि बंदयाल साहब की सास की कॉल रिकॉर्ड, मज़ाहिर नकवी जज उनकी कॉल रिकॉर्ड, परवेज़ इलाही की कॉल रिकॉर्ड, इमरान खान की कॉल रिकॉर्ड, मरियम नवाज शरीफ की कॉल रिकॉर्ड, जज साहब की सास साहिबा और एक वकील साहब की अहलिया की कॉल रिकॉर्ड, अब्दुल क़य्यूम सिद्दीकी जियो न्यूज़ के रिपोर्टर उनकी कॉल रिकॉर्ड, तारिक रहीम एडवोकेट के साथ गुफ्तगू कर रहे थे वो कॉल रिकॉर्ड। तो ये सिलसिला जो है वो बंद किया जाए, ऐसी कोई कानूनी गुंजाइश नहीं है। अदालत ने यह बात बताई है। वजीर आजम और काबीना मेंबरान इस मास सर्विलेंस के इज्तिमाई और इनफरादी तौर पर जिम्मेदार हैं। यह फैसले में कहा गया है शहबाज शरीफ जिम्मेदार है, और इससे पहले अगर कोई वजीर आजम था अनवारुल हक काकड़ थे वो जिम्मेदार हैं, उससे पहले शहबाज शरीफ जिम्मेदार, उससे पहले इमरान खान जिम्मेदार, तो जो वक्त का वजीर आजम होता है वो जिम्मेदार है। और फिर यह कहा गया कि वजीर आजम तमाम इंटेलिजेंस एजेंसी से रिपोर्ट तलब करके मामला काबीना के सामने रखेंगे। वजीर आजम लॉफुल मैनेजमेंट सिस्टम से मुतालिक 6 हफ्तों में अपनी रिपोर्ट अदालत में जमा कराने के पाबंद होंगे। वजीर आजम बताएं कि क्या कानून और आइन के बरखिलाफ शहरियों की सर्विलेंस जारी है, ये जवाब देना होगा। वजीर आजम बताएं कि लॉफुल इंटरसेप्शन मैनेजमेंट सिस्टम की तनसीब और मास सर्विलेंस का जिम्मेदार कौन है। वजीर आजम बताएं कि सर्विलेंस सिस्टम का इंचार्ज कौन है जो शहरियों की प्रिवेसी को मुतासिर कर रहा है। तहरीरी हुक्मनामा ये भी कहता है। और बाबर सत्तार साहब की जानिब से ऑडियो लीक्स केस के हुक्मनामे में खुफिया इदारों की जानिब से 40 लाख शहरी उनका मोबाइल फ़ोन जो डाटा है उसकी सर्विलेंस का इंकिशाफ हुआ है। चेयरमैन पीटीए पाकिस्तान टेलीकम्युनिकेशन अथॉरिटी और पीटीए मेंबरान इनको कहा गया है 6 हफ्तों में तौहीन अदालत नोटिस का जवाब जमा कराएं। चेयरमैन पीटीए और मेंबरान बताएं कि उनके खिलाफ तौहीन अदालत की कार्रवाई क्यों ना शुरू की जाए। अदालत समझती है कि पीटीए ने बज़ाहिर अपनी रिपोर्ट में सर्विलेंस सिस्टम से मुताल्लिक गलत बयानी की है। ये जो तमाम इदारे हैं ये इदारे दबाव महसूस करते हैं खुफिया एजेंसीज की जानिब से, और उसके बाद ये इदारे उनके अहकामात पर अमल करते हुए शहरियों की प्रिवेसी मुतासर करते हैं। अदालत में ये बात हो रही है, तो अदालत ये इन लोगों को कह रही है कि वो आप पर ये दबाव डालते हैं तो फिर स्पाइन शो करें, अपनी जिम्मेदारी शो करें, खड़े हों और मना करें, इस गैर कानूनी काम के लिए मना करें। क्योंकि अदालतों ने जज मोहम्मद अब्बास हो सरगोदा की एटीसी के जज, लाहौर हाई कोर्ट के जज साहिबान हो, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जज साहिबान हो, और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में अथर बिन अल्लाह साहब और उनके साथ कुछ दीगर जज साहिबान, उन्होंने साफ तौर पर कह दिया है कि मुदाखलत हो रही है और ये मुदाखलत गैर कानूनी है, गैर आइनी है, शहरी की ज़िंदगी में मुदाखलत है। ये मुदाखलत इदारे नहीं कर सकते और ये सिलसिला बंद होना चाहिए। और जहां मुकदमात का मामला होगा वहां ये इदारे लोगों को, यानी एजेंसियों के लोगों को वहां पर मुआवनत फराहम करेंगे, लेकिन किसी शहरी की ज़िंदगी में दखल अंदाजी की जा रही हो ये नहीं किया जा सकता। अदालत ने ये करार दे दिया है। मिलते हैं इंशाल्लाह आपसे अगली वीडियो में।